اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ نماز کے قائم کرنے اور ادا کرنے میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں، اس میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ اگر پورے دین کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو دین کے کسی بھی چیز کے بارے میں آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، دین کی حقیقت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ دین ہے کیا، کیوں ہے، کس لیے ہے۔ تو اصل میں تو یہ ہے کہ دین کی حقیقت کو سمجھے بغیر اگر آپ نے جزیات کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا تو آپ اس کو سمجھیں گے نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اسکول میں آپ نے ایک خاص ڈگری لینی ہے، ایک یونیورسٹی ہے، اس میں کافی سارے شعبے ہیں۔ جب تک آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ میں نے کون سے مضمون میں اپلائی کرنا ہے، کون سی کلاس میں، کون سے شعبے میں ڈگری لینی ہے یونیورسٹی کی سطح پہ، تو پہلے تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہاں تو بہت سے شعبے ہیں، کس شعبے میں جانا ہے۔ بغیر یہ جانے، بغیر یہ تعین کیے کہ کسی خاص شعبے کا، آپ نے مختلف کلاسوں میں بیٹھنا شروع کر دیا کہ یار یہ اچھی بلڈنگ ہے، یہاں آج جاتے ہیں، یہاں یہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، آج یہ میڈیکل سیکشن ہے، یہاں جاتے ہیں، پھر ڈینٹل سیکشن، یار دیکھتے ہیں دانتوں کا، کچھ دانتوں کا علم بھی ہو جائے گا، پھر کمپیوٹر کو آپ جاتے ہیں، کمپیوٹر کے ڈپارٹمنٹ میں کہ یار کمپیوٹر بھی ذرا دیکھتے ہیں۔ تو یہ سارے آپ نے سارا سال اسی میں گزار دیا، ادھر ادھر پھرتے شرتے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اپنا کہ منزل کیا ہے، یونیورسٹی میں کیا کرنا ہے، کیا نہ آپ نے داخلہ لیا ہے، نہ آپ نے فیس بھری ہے، نہ آپ نے کوئی تعین کیا ہے۔ تو اگر آپ کو سارے شعبوں کا پتہ چل بھی جائے، یہ بات نوٹ کر لیں، سارے شعبوں کی ایک مہینہ آپ نے میڈیکل کالج میں گزار دیا، بیٹھنے دیا، اول تو بیٹھنے نہیں دیتے نا، بیٹھنے دیا، اجازت الاؤ ہے، ہر ایک کوئی آ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، پیریڈ اٹینڈنٹ سے قانون ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مہینہ آپ نے 12 مہینے 12 شعبوں میں گزار دیے۔ تو اس کا آپ دیکھ لیں، ہمیں تو دین کی ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں، دین ہے ہماری زندگی کے لیے، زندگی میں کامیابی کے لیے، اور دین ہمیں ایک رخ بتاتا ہے۔ یہ سرٹیفیکیشن ہے، اسپیشلائزیشن ہے کہ انسان اپنی روح کو بام عروج تک پہنچا دے، معراج حاصل کر لے اور ترقی کر لے، روحانی ترقی۔ اقبال نے اس کے بارے میں کہا ہے نا، اے طائر لاہوتی، اسے لاہوت جانا ہے، لاہوت اس کا مقام ہے، اور لاہوت میں رہنے کے اپنے آپ کو قابل بنانا ہے۔ تو اب یہ اس کی منزل ہے اللہ۔ اب منزل کے طور پہ اگر انسان نے دنیا کا انتخاب کر لیا تو آپ اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزارتا رہا تو اسے کک سمجھ نہیں آئے گی دین کی، یہ دین ہے کیا۔ ابھی میں نے کسی نشست میں بتایا تھا، آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے کی بات ہے، جو میرے اپنے مشاہدے کی ہے۔ اسلامیات کا ایک ڈین تھا پشاور یونیورسٹی میں، شعبہ اسلامیات کا ڈین جانتے ہیں، بڑا، وہ کہتا ہے پیغمبر آئے اور یہ زندگی کا مسئلہ انہوں نے بھی حل کر کے نہیں دیا، ان سے بھی حل نہیں ہوا۔ کتنے افسوس۔ اچھا، اب یہ وہی میری بات ہے کہ اگر آپ نے دین کو نہیں سمجھا ہے تو آپ کو دین کی کک سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ پیغمبر کیوں آئے، کیا کیا ہے، آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں انہوں نے بھی یہ مسئلہ حل، وہ تو آئے اس لیے زندگی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آئے، لیکن دین اسلامیات یہ کہتا ہے۔ اب یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دین کے مختلف شعبوں کو جاننے سے پہلے یہ جانیں کہ دین ہے کیا۔
کیوں ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. آج کا مسلمان دین کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے جو بھی ہے، اور آج کا مسلمان گم راہ ہے. گم راہ، اس سے راستہ غلط ہے، منزل ہی اس نے غلط چن لی ہے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے، تو یہ گمراہ ہو گیا ہے. تو دیکھیں جب تک ہم گمراہ ہیں ہم ہدایت کو سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، گمراہی آپ نے پہلے راستے پہ آنا ہوگا، اور راستے سے آنے سے پہلے آپ نے کچھ باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں طالب علم جاتا ہے یونیورسٹی تو کچھ وہ طے کر کے جاتا ہے، مشورے کر کے جاتا ہے یونیورسٹی، امی سے، ابو سے، ساتھیوں سے، ادھر ادھر مشورے کر کے کہ بھئی میں نے جانا کہا ہے. اور ہر آدمی کسی بھی شعبے کو اختیار کرنے سے پہلے اس کا سکوپ معلوم کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس کا سکوپ کیا ہے؟ کوئی پاگل یعنی بہت ہی بے وقوف ہوگا جو یہ بھی نہ معلوم کرے. بے وقوف ہوگا کہ اس کا سکوپ کیا ہے. مطلب ڈگری لے لے اور پھر نوکری نہ ملے تو ڈگری کا فائدہ کیا؟ یہ فن تو تعلیم تو میں ایسے نہیں کہتا، یہ فن تو پیسے بنانے کا ہے. اب کس شعبے میں پیسے بنیں گے، یا اس کی ڈیمانڈ ہے اور یہ اس کا تعین ہی نہ کرے، نہ اسکوپ کو دیکھے، تو وہ تو بے وقوف ہے. دین کو یعنی پہلے تو آپ دین کو سمجھیں کہ یہ ہے کیوں، یہ نماز کیوں ہے، یہ روزہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، پہلے اس کو سمجھنا. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جاننا ہوگا اپنے آپ کو. کیونکہ میں تو کسی اور کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی اور کو پہچانیں، میں تو کہہ رہا ہوں آپ اپنے آپ کو پہچان لیں. آپ بھی تو انسان ہیں. دین کس کے لیے؟ انسان کے لیے ہے نا، حیوانوں کے لیے تو نہیں ہے. گائے، جانور، بیل، بکری، اس کے لیے تو نہیں ہے. دین انسان کے لیے. انسان یہ نہ سوچے کہ میں کس لیے ہوں، اور پھر یعنی اپنے آپ کو بھی نہ پہچانے اور اپنی منزل کو بھی نہ پہچانے، تو یہ تو پھر رہ گیا. دیکھیں یہ بچے کو 15-20 سال آپ تعلیم دلواتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس نے پیسے بنانے ہیں. پیسے بنانے کے لیے اس کو کوئی فن حاصل کرنا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ بھئی یہ گزارا کیسے کرے گا، ضروریات زندگی کیسے پوری کرے گا. وہ تو ایک ضرورت ہے نا. لیکن یہ 15-20 سال سے پہلے آپ اسے یعنی صرف تو یہ نہیں کہ اس کو پہاڑے یاد کرنے، 10 سال تک تو اسی میں ہم گزار دیتے ہیں نا بچے کے. پہاڑے، یہ وہ جو ضرورت نہیں بھی ہوتی اسے. اب الجبرا میں نے پڑھی تھی، اب الجبرا کا کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھے. بہت سی ایسی چیزیں جو بہت سے ایسے میں نے رٹے لگائے تھے، آج وہ سارے رٹے بھی بھول گئے اور وہ سارے سب کچھ بھول گئے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے دین کو، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنے حقیقت کو نہیں جانتے اور پھر یقین بھی نہیں آتا، کیونکہ جو اپنی حقیقت ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی، اس پہ یقین ہی نہیں ہو رہا. ہم لاکھ سوچتے رہے لیکن جسم کہتا ہے یار مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، میری ضروریات ہیں، تم مجھے دیکھو، مجھے ہی دیکھتے چلے جاؤ. جسم یہ کہتا ہے، مادہ جو میرے جو اپنا جسم ہے وہ کہتا ہے میری ضروریات کو دیکھو. دیکھو سردی آ گئی ہے، گرم کپڑے، سویٹر اور وغیرہ وغیرہ، اور جسم کہتا ہے بس مجھے دیکھتے چلے جاؤ، مجھے تعلیم دلاؤ. تعلیم نہیں، فن، کوئی فن پیسے بنانے کا مجھے سکھاؤ. تو پھر آپ اس میں یعنی فن سیکھتے چلے جاتے. تو یہ ہے نا کہ ہم اپنے آپ پر بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے انسان. ایک بات یہ بھی تو ذرا غور کریں نا کہ ہمیں اپنے اوپر دیکھیں، جس دن ہمیں اپنے اوپر یقین آ گیا تو ہماری راستہ کلیئر ہو جائے گا. اپنے اوپر جس دن یقین آ گیا، اللہ پہ یقین تو بعد کی بات ہے نا. اپنے اوپر جب آپ کو یقین آ گیا کہ میں نے جانا ہے اس زندگی کے بعد قبر میں، اور قبر میں میرے ساتھ یہ حساب کتاب بھی ہوگا، فرشتے آئیں گے، باقاعدہ سچے رسول نے اطلاع دی ہے اس سب کسی چیز پر میرا یقین نہیں ہے، یعنی انسان کا یقین نہیں ہے.
نہ یہ یقین کرنے کو تیار ہے۔ قبر کے سوالات کے لیے تیاری، آپ نے کوئی ذہن دیکھا ہے ایسا کہ قبر کے سوالات کے لیے کوئی تیاری میں ہے یا کر رہا ہے یا پوچھ رہا ہے؟ بات کرتے ہیں اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم